خواب کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. جاگتی حالت میں نہیں, خواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. اور خواب ہی میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں. بے ساختہ کا مطلب کیا ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے, اور وہ بھی خواب میں, نہ چاہتے ہوئے خواب میں بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. جان کر نہیں نکل رہا, خواب میں نکل رہا ہے, اور خواب میں بھی اس کو احساس ہو رہا ہے. خواب کے اندر کس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ جس کو یہ لوگ دھوکہ دے کے کہتے ہیں جی خواب کا واقعہ ہے, نہ خواب کا نہیں ہے. الامداد رسالے میں پڑھے, وہ کہہ رہا ہے میں بیدار ہوا ہوں تب بھی یہی کر رہا ہوں. تو یہ سب خواب کی باتیں ہیں, اور جاگتی حالت میں بھی اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا آگے آ رہا ہے. وہ بھی کہہ رہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا, میری زبان لڑکھڑا رہی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب تو میں بیدار ہوں, یعنی وہاں بھی نبی کے نام کے بجائے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اشرف علی. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں, اور بھی چند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. یعنی اس کو خواب میں اپنی غلطی کا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نبی میرے پاس تشریف لائے, لیکن حالت خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہ ختم نبوت کے اوپر فیشن بن گیا کہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے صرف قادیانیوں کو, حالانکہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ اور لوگوں نے بھی مارا ہے. جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ پڑھوایا ہے, اپنی کتابوں میں چھاپا ہے, یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ. اس کلمہ پڑھنے والے کو جو پہلے خواب میں پڑھ رہا تھا, پھر بیداری میں بھی پڑھتا رہا, اور خط لکھا اشرف تھانوی صاحب کو, تو انہوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ اس میں تو بڑی تسلی ہے, یہ تو بڑا روحانی واقعہ تیرے ساتھ. اس میں الفاظ ہے واقع میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے, یعنی تم میری طرف جو رجوع لا رہے ہو نا, میرے سنت میں ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں بھی اور بیداری میں بھی پڑھا. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اشرف تھانوی صاحب کا کیا قصور ہے جی, انہوں نے تو نہیں پڑھوایا, ان کے مریدین نے نہیں کبھی پڑھا, نہ انہوں نے کبھی ترغیب دلائی, تو ان کا کیا قصور ہے, اور اس بندے کا کیا قصور ہے جس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا قصور ہے. وہ بندہ چلیں اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دے دیں کہ اس کا ذہنی توازن نہیں رہا. ظاہر ہے کہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ نسبت کسی کی ہو جائے تو ذہنی توازن تو بگڑنے کے چانس ہے نا, وہ ہو گئے. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابا تو پاگل نہیں تھا. مجھے اگر کوئی اس طرح کا خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ آپ کے نام کا کلمہ جاری ہے, تو میں کیا کہوں گا, بڑی تسلی ہے, تو حق تک پہنچ گیا. آپ میں سے کوئی شخص یہ کرے گا؟ یعنی کامن سینس بھی نہیں کسی کے اندر موجود, اور جو انڈورس کر رہا ہے گویا کہ پھر اس کو صحیح مان رہا ہے. وہ کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے مبارک زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو پہلے ان کے خواب میں خلفائے راشدین کے کلمے آتے تھے, اور پھر وہ ان کو خطوط لکھتے تھے, اور پھر آگے سے خلفائے راشدین کہتے تھے اس واقعے میں تسلی ہے تیرے لیے, خواب اور بیداری میں جو نہ چاہتے ہوئے تیری زبان کے اوپر جاری ہوا, اس کا مطلب ہے کہ ہم خلفائے راشدین ہیں, ہم متبع سنت ہیں. وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا.